السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهري والشعبان شهر الله والرمضان شهر أمتي. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. شعبان حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. الحمدللہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ مقدس مہینہ ہے. یہ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ. شعبان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی خاص رحمتوں کا برکتوں والا مہینہ. اب جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اب اس کے بعد نیکسٹ مہینہ رمضان کا. اور شعبان کی 3 تاریخ ہے. رمضان کو زیادہ سے زیادہ 20 کو 7 دن باقی. میرے بھائی اور دوستو، شعبان کا مہینہ اس لیے مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا. اور اسی مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہونے کا حکم دیا گیا. یعنی قرآن مجید جو نازل ہونے کا حکم اسی شعبان کے مہینے میں دیا گیا. شعبان کا مہینہ مقدس مہینہ. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہر دن قرآن مجید کی 100 آیتوں کو 1000 آیتوں کو پڑھا کر ہر دن 1000 قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا کرے؟ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے جو ہر دن قرآن کی 1000 آیتوں کو پڑھا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے کوئی ہر دن قرآن مجید کی 8 آیتوں کو اگر پڑھ لے
یعنی سورہ الہاکم التکاثر کو اگر کوئی ایک مرتبہ یعنی 8 آیتوں کو الہاکم التکاثر کی سورت کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 قرآن مجید آیتوں کو پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ دیکھو بھئی کتنا جو ہے آسان طریقہ جو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی جو سورت جو ہے الہاکم التکاثر بالکل 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ انہیں قرآن مجید کی کیا ہے، کون سی سورت ہے؟ الہاکم التکاثر ہے، جس میں 8 آیتیں۔ اگر ان 8 آیتوں کو اگر ہم ہر دن پڑھ لیا کریں تو 1000 قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام کے شروع میں جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں۔ آج ہم جو ہے اس کی عادت نہیں ڈالیں، ہر کام کے شروع میں ہم لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ پڑھ دیئے بھئی؟ بالکل نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ چاہے آپ چل رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں آپ جا رہے ہیں یا جو ہے کوئی کام شروع کر رہے ہیں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں جو ہے آپ جو ہے لکھتے ہیں، فرعون اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے جو ہے رہنے کے لیے ایک گھر بنایا تھا۔ فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس نے ایک گھر بنایا تھا، ایک مکان بنایا تھا، جو اس نے باہر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ فرعون جو گھر جو رہنے کے لیے جو بنایا تھا، باہر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ بہت بڑا ظالم تھا فرعون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، فرمایا کہ اے پروردگار یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اس کو جو ہے ہلاک و برباد کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، فرمایا کہ اے موسیٰ جو وہ اپنے مکان پر اس نے میرا نام لکھا ہوا ہے تو میں کیسے اسے ہلاک و برباد کروں؟ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے تو اسے میں کیسے ہلاک و برباد کروں؟ اس لیے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو گھر میں ہلاک نہیں کیا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا۔ دیکھو بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، جو اللہ کو وہ ماننے والا نہیں، اللہ کی اس نے نافرمانی کی، دنیا کے اندر اس نے ظلم و زیادتی کی، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس گھر میں جو ہے عذاب نازل نہیں کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیز میں لکھتے ہیں، جب قوم نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جب کشتی بنانے کے بعد سب چیز جو ہے غرق ہو گئی، پانی کے ذریعے ہلاک و برباد ہو گئی، جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں داخل ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میری کشتی نہ ڈوب جائے، کہیں میری کشتی غرق نہ ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آدھا بسم اللہ پڑھا، جانتے ہو کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ اتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا تھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا،
جب حضرت نوح علیہ السلام نے آدھا بسم اللہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کشتی کو غرق ہونے سے جو حفاظت فرما. اگر ہم پورا بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے یا نہیں؟ بناتی نہیں بھائی؟ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اب دیکھو یہ ایک بات ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ملک یمن میں بلقیس رہا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ملکہ بلقیس کو جو ہے ایک لیٹر لکھا. جو پہلا لیٹر جو لکھا گیا وہ پہلے لیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا آپ نے لکھا. علماء اکرام فرماتے ہیں جب آپ نے لیٹر میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بسم اللہ کی برکت سے حضرت بلقیس علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا اور ان کا ملک جو ہے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں بھی آئے. دیکھو بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک قبرستان سے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ گزر رہے قبرستان سے، دیکھا کہ جو ہے قبر میں یہ قبر کے اندر جو ہے ایک انسان کو جو ہے عذاب ہو رہا، دردناک عذاب ہو رہا، بہت سخت عذاب ہو رہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ جو ہے وہاں سے گزرے. تھوڑی دور جا کر آپ نے وضو کیا. وضو کر کے آپ غسل کرے، پانی نہائے، پانی نہا کر وضو کر کے پانی نہا کر آپ پلٹے. پانی نہا کر آپ پلٹے تو میرے بھائی جب آپ جو ہے آپ جیسے ہی پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ جو ہے اس قبر کے اندر جو ہے جو عذاب جو ہو رہا تھا اس قبر کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور وہ قبر سے جو ہے عذاب ہٹا لیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو ہے قبر کے اندر جو ہے سخت عذاب میں یہ انسان مبتلا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد میں آیا تو اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، قبر کے اندر نور برس رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ پریشان ہو گئے. اللہ سے دعا کی، فرمایا کہ اے پروردگار یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر وحی نازل کی. فرمایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ جب انسان جس وقت اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کی بیوی کو میں نے جو ہے بیٹا عطا فرمایا. جب وہ بیٹا بڑا ہوا اور وہ بیٹا مکتب میں گیا، مکتب میں جا کر سب سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا تو مجھے شرم آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے میں اس کے باپ کو جو ہے میں زمین کے اندر عذاب کیسے دوں. اس لیے میں نے جو ہے اس کے عذاب کو جو ہے میں نے ہٹا لیا. اس لیے میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. بسم اللہ سے ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی باتھ روم میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، باتھ روم میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے. جو شخص باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جنات جو ہے اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتے گا. جنات جو ہے انسان کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو باتھ روم میں گیا اس کی شرمگاہ کو جو ہے جنات نہیں دیکھتے گا. انشاءاللہ جو ہے اس پر عمل کریں گے کہ بھائی عمل کریں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں.
ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تو دیکھا کہ جو ہے راستے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک پرچہ جو ہے زمین پر جو ہے پڑا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچے پہ لکھا ہوا ہے، کاغذ میں لکھا ہوا ہے، وہ جو ہے راستے پر پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کو اٹھایا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس 2 درہم تھے. کتنے درہم تھے؟ 2 درہم تھے. وہ 2 درہم سے آپ نے جو ہے خوشبو وغیرہ خریدا، عطر آپ نے خریدا. وہ خوشبو خرید کر جو ہے وہ جو پرچے پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہوا تھا، جو راستے میں جو پڑا ہوا تھا، آپ نے جو ہے وہ پرچے پر جو ہے وہ خوشبو لگا کر اٹھا کر آپ نے اسے سب سے اوپر آپ نے رکھ دیا، اونچائی پر آپ نے رکھا. جب آپ رات میں خواب میں سوئے تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار ہوا. کس کا دیدار ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو میں تو نے معطر کیا، تو نے میرے نام کو خوشبو تو نے میرے نام کو لگایا، اور میں دنیا و آخرت میں تیرا نام جو ہے، تیرا نام دنیا و آخرت میں خوشبودار بناؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے بہت سارے انعامات سے، بہت سارے نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا. میرے بھائی، اس لیے جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھیں. ہر کام کے شروع میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے دعا بھی کرتے رہیں، اور دعا میں بخل نہ کریں، کنجوسی پنا نہ کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، یہ گاؤں کا رہنے والا آیا. آ کر اس نے جلدی جو ہے وضو کیا، وضو کر کے پھر جلدی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. سلام کے بعد اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میرے نبی پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ فرما. اس نے کیا دعا کی بھائی؟ مجھ پر رحم فرما، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر بھی رحم نہ فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں انسان، تو نے اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، مگر تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے جب ہم دعا کریں تو دعا میں تنگی نہ کریں. کیا بھائی؟ تنگی نہ کریں. پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر جو ہے سرکار کے لیے دعا کریں، پھر ساری امت کے لیے دعا کریں. نہیں بھائی، ساری امت کے لیے دعا کریں. دعا کرنے میں جو ہے بخل نہ کریں، کنجوسی پنا نہ کریں. کیا دعا کرنا رہے اسے نہیں، ایسا نہ کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، قحط سالی پڑ گئی، بارش بند ہو گیا، قحط سالی پڑ گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے، انہیں دعا استسقاء جو ہے، دعا کے لیے آپ تشریف لے گئے. بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک میدان میں تشریف لے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چمٹی جو ہے الٹی لیٹی ہوئی ہے. کیسی؟ الٹی لیٹی ہوئی ہے، اور اپنے پاؤں کو جو ہے آسمان پر اٹھائے ہوئے ہو. اپنے پاؤں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہی. کیا دعا کر رہی؟ اے پروردگار، ہم بھی تو تیری مخلوق ہے، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گے. ہم بھی تیرے مخلوق ہیں، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چمٹی کی یہ دعا سنی تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، چلو، ہماری دعا کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ چمٹی نے اللہ سے دعا کی ہے بارش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر چکا ہے، اور ابھی فوراً جو ہے بارش شروع ہونے والی.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک چمٹی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے تو ہم تو جو ہے بہترین امت ہے. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی گزاریں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی گزاریں. مدینے کا واقعہ ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت چند صحابہ اکرام کو جو ہے آپ اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ بھیجے، اور ان میں جو صحابہ اکرام تھے، قحط کا زمانہ تھا، جتنے بھی وہاں پہ صحابہ تھے آپ نے کچھ جو ہے صحابہ اکرام کو کھانے کے لیے جو ہے کچھ توشہ دیا، کچھ عنایت فرمایا. تو اس میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت حدید رضی اللہ عنہ تھا، آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا. تو صحابہ کی جو جماعت جو تھی اللہ کے راستے میں نکل گئی. ابھی حضرت حدید رضی اللہ عنہ جن کو کچھ نہیں ملا تھا، 7 میل کا فاصلہ آپ طے کر چکے تھے. کتنے میل کا فاصلہ؟ 7 میل کا فاصلہ. بھوکے پیاسے آپ جو ہے 7 میل کا فاصلہ آپ طے کر چکے تھے، اور آپ جو ہے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہے. کیا بول رہے؟ کیا ہے پروردگار، تیرے نبی نے مجھے کچھ دیا نہیں اور میں نے کچھ پوچھا نہیں. نبی نے مجھے کچھ دیا نہیں، میں نے کچھ پوچھا نہیں. تو آپ کیا کریں اللہ سے؟ کیا ہے پروردگار، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی کلمات میرا کھانا ہے، یہی کلمات کے الفاظ جو ہے میرا کھانا ہے. اے پروردگار، تو ہی میرا پیٹ بھرے گا اور تو ہی میری پیاس بجھائے گا. یہ الفاظ اتنے درد سے حضرت حدید رضی اللہ عنہ بول رہے تھے، پڑھ رہے تھے. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو توشہ دیا، حضرت حدید کو آپ نے کچھ نہیں دیا. آپ نے حضرت حدید کو کچھ نہیں دیا. تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یہ کیا ہو گیا، تو آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ نے جو ایک تھیلی دی، اس میں کچھ کھجور وغیرہ، کچھ کھانے وغیرہ کی جو چیزیں تھیں، وہ آدمی جو ہے وہ لے کر گئے. فوراً 7 میل کا فاصلہ آپ طے کر چکے تھے. فوراً آپ جو ہے تشریف لے گئے. جب آپ فوراً تشریف لے گئے تو جیسے ہی وہ آدمی جا کے حضرت حدید کے ہاتھ میں جو ہے جیسے ہی آپ نے وہ ہاتھ میں تھیلی دی، تو حضرت حدید رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. نگاہ اٹھا کر آپ نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماوات. آپ نے یہ جو ہے آیت، آپ نے یہ الفاظ پڑھے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے عرش پر جو ہے تو نے مجھے یاد رکھا. تو نے مجھے عرش پر یاد رکھا اور تو نے مجھے عرش پر مجھے نہیں بھولا. جس طریقے سے تو نے مجھے عرش پر نہیں بھولا، اے پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں بھی تجھے دنیا میں نہ بھولوں. تو میرے بھائی، ہم جو اللہ کو کبھی نہ بھولیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جو ہے ہم زندگی گزاریں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی کریمی ذات ہے. اس کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے. اس لیے میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں، تجارتوں میں ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے ہر احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق